لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام طلباء کرام اور آپ کے اساتذہ کرام نہایت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جن کے ادارے کے اندر ماشاءاللہ اس طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت سکھائی جاتی ہے بچوں کو۔ آپ جتنے بھی بچوں نے حصہ لیا ماشاءاللہ سب نے بہت اچھا پڑھا ہے، اور جو ایک آپ کا اپنا لیول ہے اس کے مطابق آپ نے بہت اچھا پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ ایک ابتدائی سٹیج ہوتا ہے، آپ کا پہلا مقابلہ ہے۔ شاید کچھ بچے ایسے ہوں جو آئی پہلی دفعہ ہوں مقابلے کے اندر، تو ابھی آپ نے یہ ہے کہ اس سے آگے مزید آگے پریکٹس کرنی ہے، یہ نہیں کہ بس یہ مقابلہ ہو گیا تو بس ختم۔ اب یہ ہے کہ آپ نے مزید اس کے اوپر کوشش کرنی ہے سب بچوں نے، اور بالخصوص جو ابھی فرسٹ سیکنڈ آئیں گے، یہاں پر سارے بچے جنہوں نے پڑھا ہے نا وہ فرسٹ ہی ہیں ہماری نظروں میں، لیکن یہ ایک دنیاوی اعتبار سے تھوڑی ترتیب رکھی جاتی ہے، کسی کی آواز کوئی تھوڑی سی اس سے اچھی ہو جاتی ہے تو اس کو بس تھوڑے نمبر زیادہ مل جاتے ہیں۔ باقی جو قرآن کو باتجوید پڑھتا ہے پڑھاتا ہے اللہ کے ہاں وہ مقبول ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اس بارگاہ کے اندر بندہ مقبول ہو جائے، اور جب بھی تلاوت کریں تو ہمیشہ سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میں تلاوت کر رہا ہوں تو بس میرا رب اور اس کا رسول ہم سے خوش ہو جائے۔ اصل نیت یہ ہے، تو یہ نیت رکھ کے آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ تو یہ ایک دنیاوی نظام ہوتا ہے، چلتا ہے کہ بعض جن کی آواز کچھ اچھی ہے زیادہ ان کو نمبر زیادہ مل جاتے ہیں، تو نیت یہی رکھ کے تلاوت کرنی چاہیے۔ ابھی یہ ہے کہ مختصر سی تلاوت ہوگی، اتنی دیر میں یہ ٹوٹل نمبر ہو جائیں گے، پھر آپ کو رزلٹ بھی اناؤنس ہو جائے گا آپ کا۔ تو آپ نے ابھی تلاوت سننی ہے، اور میں تلاوت جو ہے وہ ترتیل کے اندر کروں گا۔ قرآن مجید پڑھنے کے 3 طریقے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے۔ سب سے پہلا طریقہ جو ہے وہ حدر ہے، جس کو تحدیر بھی بولتے ہیں۔ حدر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قواعد تجوید جو ہیں قرآن کے ان کا خیال رکھتے ہوئے تیز تیز پڑھنا۔ مثلا جیسے قراء حضرات نماز تراویح کے اندر پڑھتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا ایسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ العظیم۔ ایک طریقہ یہ ہے، اس کو بولتے ہیں حدر، تحدیر۔ جیسے نماز تراویح کے اندر قراء حضرات تجوید کا خیال رکھتے ہوئے تیز تیز پڑھتے ہیں۔ اور ایک طریقہ ہے ترتیل، جس کے اندر میں ابھی آپ کو سناؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام صدق الله العظیم. تو ابھی جس طریقے کے اندر میں نے تلاوت کی اس کو بولتے ہیں ترتیل، مطلب یعنی ٹھہر ٹھہر کے آہستہ آہستہ اور خوبصورت کر کے پڑھنا. یہ اور جو میں نے پہلے طریقہ بتایا حدر کا اور ابھی طریقہ بتایا ترتیل کا، ان دونوں طریقوں کے درمیان میں ایک طریقہ ہے اسے بولتے ہیں تدویر. جیسے فرض نماز کے اندر امام صاحب پڑھتے ہوتے ہیں، مطلب فجر کی نماز ہو گئی، عشاء کی نماز، مغرب کی نماز کے اندر تھوڑا نہ اتنا تیز اور نہ ہی اتنا سلو. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. صدق اللہ العلی العظیم. یہ طریقہ ہے درمیانہ، اس کو بولتے ہیں تدویر. تو آپ کے جو کمپٹیشن ہوں گے، ابھی جو بچے یہاں سے سلیکٹ ہوں گے، پھر آگے بھی یہ سارے کمپٹیشن آپ کے ترتیل کے ہیں. جو میں نے طریقہ درمیان میں پڑھا ہے ابھی، یعنی ٹھہر ٹھہر کے، جس میں سورہ رحمان کی تلاوت کی ہے، اس طریقے میں آپ نے پریکٹس کرنی ہے جو بچے آگے سلیکٹ ہوں گے. اور جو ابھی یہاں سے آگے نہیں سلیکٹ ہوں گے انہوں نے بھی کوشش کرنی ہے. اگر اس سال نہ صحیح تو اگلے سال آپ نے ضرور اس مقابلے میں جو ہے وہ ون کرنا ہے. اور آپ نے یہ سمجھنا ہے مقابلے کے اندر ہمیشہ دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ایک تو آپ یہ سمجھیں کہ بس یہاں پر جتنے بچے پڑھنے والے ہیں ان کے اندر میں ہی پڑھنے والا ہوں اور کوئی پڑھنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کے اندر یہ ایک سوچ پیدا ہوگی نا، پھر آپ کسی سے ڈریں گے نہیں کہ یار وہ اتنا بڑا مجھ سے اچھی آواز والا بیٹھا ہوا تو میں اس کے سامنے کیا پڑھوں گا. بھئی آپ کی سوچ یہ ہوگی کہ نہیں، پڑھنے والا میں ہی ہوں اور کوئی نہیں ہے یہاں پر. جب مقابلہ کرنا ہے تو پھر مقابلہ کرنا ہے. مقابلہ اسی چیز نام اسی چیز کا ہے کہ مقابلہ، ایک دوسرے کے مد مقابل پڑھنا. تو یہ سوچ رکھ کے جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ اچھا پڑھ سکیں گے. باقی سب بچوں نے ماشاءاللہ اچھا پڑھنے کی کوشش کی ہے. تو جہاں سے صرف 2 بچے جو ہے وہ آگے سلیکٹ ہوں گے، انہوں نے سب سے زیادہ
فوکس کرنا ہے. جو دن آپ کے پاس 27 کو یہ آگے آرٹ کونسل میں ہوگا راولپنڈی اسلام آباد کا فائنل, تو اس کے لیے آپ نے خوب کوشش کرنی ہے. گھر میں اگر کوئی قاری صاحب سے آپ پڑھتے ہیں ان سے بھی آپ نے اسپیشل ٹائم لینا ہے. پھر یہ ہے کہ نیٹ سے قراء حضرات کی تلاوت سنا کریں. مصری قراء جو ہوتے ہیں نا, قرآن پڑھنے کا صحیح جو حق ادا کرتے ہیں ترتیل کے اندر, وہ مصر کے قراء ہیں, ان کو سنا کریں اور ان کی پریکٹس کیا کریں. پھر اور اگر حضر میں پڑھنا ہے آپ نے تو پھر مکہ مدینہ شریف کے قراء جو ہیں ان کو سنا کریں. تو خواتین جو ہیں وہ مصر کی خواتین ہوتی ہیں, قاریہ ماریہ ہے, اس کے علاوہ اور خواتین ہیں, ان کو سنا کریں آپ, تو ان کی پریکٹس کیا کریں. تو باقی آپ سب نے بہت اچھا پڑھا ہے. اللہ پاک آپ سب کو دنیاوی کامیابیاں بھی عطا فرمائے اور اخروی کامیابیاں بھی عطا فرمائے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. محمد رسول الله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله